آپ کا یہاں پہ ہونا بیٹھنا، آپ کا ہاتھوں کو باہوں کو فولڈ کر کے اپنے سینے پہ رکھنا، یہ سارا اس کے کرم کی علامتیں ہیں۔ اگر یہ ہاتھ یہاں پہ فکسڈ ہو جائیں تو اس وقت محسوس ہوگا کہ یار اس میں جو وہ ایک لچک تھی یا جو اس میں فلیکسیبلٹی تھی وہ کتنی بڑی بلیسنگ تھی، اور اس کیسے میں محروم ہو گیا۔ اور اس تناظر میں دیکھیں تو پھر جو ہے نا وہ پھر آپ چلتا پھرتا ایک نا اللہ کے کرم کا، بلیسنگ کا آپ ایک مظہر ہیں۔ یو آر دا مینیفیسٹیشن آف دا بلیسنگ آف ڈیوینٹی۔ آپ الوہیت کے، ربوبیت کے جو بلیسنگ ہے اس کا چلتا پھرتا مظہر ہے۔ یہ ٹوٹل آپ کی لائف، اس نے آپ کو ایک شہکار کے طور پہ خلق فرمایا۔ اب ہیرے کو اگر یہ تعلیم دی جائے کہ آپ ہیرا ہیں، ہیرے کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ آپ ہیرا ہیں، تو وہ کامن سینس پہ مبنی بات چیت نہیں ہوگی۔ کائنات کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جسے کہا جائے کہ یہ انکمپلیٹ ہے۔ ہر چیز اللہ پاک نے وہ ایک مکمل ایک اس کی شہکار ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ ایویلیویٹ کون کر رہا ہے آپ کے اندر؟ آپ کا ذہن تو مانیٹر ہے، میری بات سن رہے ہیں اور آپ اس پہ توجہ کر رہے ہیں۔ آپ کے اندر کون توجہ کر رہا ہے؟ ہو از observing inside yourself، کہ آپ کے اندر جو ہے وہ کون آبزرو کون کر رہا ہے۔ اب میری بات غور سے سن رہے ہیں نا، اب اس کو آپ پن پوائنٹ نہیں کر سکتے۔ جب تک آپ پن پوائنٹ نہیں کریں گے اس وقت تک جو بھی کام آپ لائف میں کر رہے ہیں وہ ان آرٹسٹک وے میں کریں گے، آپ اسے ایک فٹیک کے طور پہ کریں گے، یا ظاہری طور پہ کوئی آپ کو مقصد کوئی ایسا کام ہے جو آپ کو حد سے زیادہ الیور کرتا ہے، آپ کو سیڈیوس کرتا ہے، اکساتا ہے۔ سوسائٹی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی ویسی کر لیں، تو وہ ٹوٹل جو ہے نا ہماری مائنڈ وہ ہے، ہماری سائیکالوجی جو ہے نا وہ اس کو سامنے رکھ کے سوسائٹی کو اس انداز سے میکنائز کیا جاتا ہے۔ آپ اگر ہم یہ چاہیں سمجھیں کہ یہ سوسائٹی خود بخود ایسے فلورش ہو رہی نہیں، یہ سوسائٹی جو ہے نا یہ مقصد یہ چند ایک سرمایہ کار کیپٹلسٹ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جیسی ترجیحات چاہتے ہیں اسی طرح ہماری مائنڈ کی کنڈیشننگ کرتے ہیں، اور وہ چیزیں نہ چاہتے ہوئے بھی ہم چونکہ روزمرہ زندگی میں گزرتے ہیں، ہمارے پاس موبائلز ہیں، سب سے بڑا جو شکار کرنے کا ہمیں ٹریپ کرنے کا جو سب سے بڑی کنڈی ہے نا وہ موبائلز ہیں۔ اچھا اب آپ اسے دیکھیں کہ آپ یہ ٹک ٹاک ہے یا یہ جو وہ دوسری کون سی جو شارٹ موویز کو کیا بولتے ہیں پتہ نہیں، نہیں یہ انسٹاگرام پہ ہاں شارٹس جنہیں بولتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ٹک ٹاک ہے، یہ اب پہلے پروگرامس تھے یوٹیوب کے، سپیچز تھی، اس کے بعد ان کا دورانیہ کم کیا گیا کہ یہ جو ہے نا پہلے تو لمبی لمبی چل جاتی تھی، اب اس کے بعد ایک ان کا ایک سٹینڈرڈ ٹائم آ گیا کہ یہ جی 12 سے 13 منٹ 12-14 منٹ کے بیچ پہنچے۔ اب اس کے بعد وہ بھی انہوں نے اسے منیمائز مزید کر دیا کہ یہ 7-8 منٹ میں ہو۔ اب اسے مزید کر دیا کہ یہ ٹک ٹاک کیا ہے کہ 1 منٹ میں آپ نے بات کرنی ہے۔ 1 منٹ میں لامحالہ آپ کوئی برین ویو اپنا کوئی خوبصورت آئیڈیا ہی وہاں پہ آپ پینٹ کریں گے۔ 1 منٹ میں آپ نے کوئی چیز بات کرنی ہے، تو اب 1 منٹ میں آپ کی جو سوچ بچار ہے یا جو آپ غور و فکر کر رہے ہیں یا جو آئیڈیا آپ کے اندر چل رہا ہے اس سے آپ کوشش کریں گے کہ اسے آپ ڈراماٹائز کریں، فلمیں یا اسے شوٹ کریں۔ اس طرح جتنے یوزرز ہیں موبائل کے ان کے پاس پورے سسٹم، اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، چیٹ اس میں جو جی پی ٹی ہے، یہ ساری چیزیں وہاں پہ اب پہنچ گئی ہیں۔ اب ہم جو شارٹس بناتے ہیں بنیادی طور پہ ہم اظہار کرتے ہیں کہ واٹ وی آر ایکسپیکٹنگ ایٹ پریزنٹ مومنٹ، کہ اس وقت ہم کیا چاہ رہے ہیں۔ ہماری جتنی ترجیحات ہیں وہ ان شارٹس کے ذریعے اس طرح سارا میکنائز کر کے وہ جہاں سے کنٹرول کیا جا رہا ہے ان کے سامنے وہ چیزیں جا رہی ہیں، اسی کو سامنے رکھ کے وہ پھر آپ کے سامنے اپنے پیکیجز لاتے ہیں۔ اب ہم انہی پیکیجز میں پھنستے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم چونکہ زندگی اپنے صرف ذہن کے سوچ کے زیر اثر گزارتے ہیں، تو اس طرح
نہ چاہتے ہوئے بھی ہم شکار بنے رہتے ہیں. یعنی زندگی ایک خوبصورت ترین چیز ہے. اسے اگر کسی کے ایجنڈے پہ آپ لگ کے گزاریں تو وہ خوبصورتی نہیں ہے. خوبصورتی تو یہ ہے نا کہ جو اللہ پاک نے آپ کے اندر ایک حسن رکھا ہے, کوئی ایک خاص آپ کے اندر ایک خوبصورتی رکھی ہے, یعنی کوئی استعداد رکھی ہے, کیپیبلٹی رکھی ہے, ان بلٹ ہے جو. اب اگر آپ اس کے مطابق اپنے آپ کو فلورش کریں گے, پروان چڑھائیں گے, تو پھر آپ سوسائٹی میں ایسا کام کر جائیں گے جو دوسرے لوگ نہیں کر سکیں گے. چونکہ بھیڑ چال ہے, ہم نے وہی چیزیں فالو کرنی ہے جو کہ ہم ہر طرف سے یعنی کیپچرڈ ہے. ہمارا ذہن ہر طرف سے اپنے بس میں. آپ سارا دن, آپ میں سے کوئی مجھے بتائے کہ آپ اپنے اس جسم کے ساتھ سارے دن میں سے کتنا ٹائم گزارتے ہیں؟ 10 منٹ بھی نہیں گزارتے ہوں گے آپ لوگ. ٹھیک ہے نا جی. وجہ یہ کہ آپ کو ذہن آپ کا 10 منٹ کے لیے سپیئر چھوڑتا ہے. 10 منٹ اگر آپ کو اکیلا چھوڑ دے, یعنی 10 منٹ کا یہ جو آپ کی جو اوور تھنکنگ ہے, یہ جو پروسیس ہے, اگر رک جائے تو آپ کو اپنی معرفت مل جائے, آپ کو اویئرنیس مل جائے آپ کے اندر والی ہستی کی, اسی آبزرور کی جو آپ کی اندر سے جھانک رہا ہے, جو آبزرو کر رہا ہے چیزوں کو. تو اس وجہ سے آپ کو 10 منٹ بھی نہیں دیے جا سکتے. پرانے وقتوں میں لوگ کہتے تھے کہ فقیروں سے نہیں ملنا, والدین کہتے تھے. تو وجہ یہ ہے کہ وہ اب روٹین میں اب وہ ایسی بات کر جاتے تھے کہ جو یعنی اصل دانش کی بات, وزڈم کی بات, کہ آپ نے زندگی میں اپنے آپ کو پہچاننا ہے, اور اس کے مطابق مالک بھی یہی چاہتا ہے. اسپریچول ڈومین میں کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک بندے سے فرمائے گا کہ مجھے تم وہ سادگی میری واپس کر دو جس طرح سادہ میں نے تجھے پیدا کیا تھا. تو ہمارے پاس وہ تو ہوتی نہیں ہے. ہم نے بچپن کو کبھی ویلیو کیا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. بچپن میں نے تو ہم نے یہ کیا ہوتا ہے کہ جو کچھ میں نہیں کر سکا وہ میں کوشش کروں گا کہ اپنے بیٹے کے ذریعے میں ان کو مٹیریلائز کروں, ان خواہشات کو. یعنی سب سے پہلی جو بھینٹ چڑھتا ہے بچہ وہ اپنے والدین کی, جو سوسائٹی میں رہتے ہیں, تو جو سوسائٹی میں چل رہا ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ بچہ اسی طرح کرے. اب بچے نے ایک نیچرل فلو ہے, اسے تو یہ پتہ نہیں ہے کہ آگ کا پتہ نہیں ہے, بعض صورتوں میں آگ کو وہ پکڑ لیتا ہے. اب ہم نے اسے کیا کیا کہ ہم نے اسے جگہ جگہ پہ ہم اسے ٹوکنا شروع کر دیتے ہیں کہ بیٹا ایسے نہیں, ایسے بیٹا یہ نہیں کرنا, یہ کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں. اچھا, وہ جو اس کا ٹائم ہے, یہ جو اللہ پاک نے جو اس کے اندر پھول رکھا ہے اس کے کھلنے کا, وہ 10 سے 12 سال تک کا مقصد وہ ٹائم ہوتا ہے جس میں وہ اندر والا جو حسن ہے وہ فلرش کرتا ہے. ابتدائی 4-5 سال میں ہم اسے اس سٹیج پہ پہنچا چکے ہوتے ہیں کہ بچہ یہ طے کر لیتا ہے کہ میں نے جو بھی بات کرنی ہے میرے والدین نے اس بات کی نیگیشن کرنی ہے, کیونکہ وہ تجربے سے گزر چکا ہوتا ہے. اسے بار بار ٹوکا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ نہیں کرنا. جی اب ایک تو یہ ہے کہ وہ اندر جو ہے نا, وہ اپنے اندر جو پھول کھلنا تھا وہ اسے بالکل اس کے اوپر جو ہے نا وہ تبیز پردے پڑ جاتے ہیں, وہ پھول پھر دوبارہ نہیں کھل پڑتا. اور وہاں سے کمپلیکس سوسائٹی کے شروع ہوتے ہیں. انسان آگے جتنی بھی ڈیسیز ہے آپ کی لائف میں, ڈسکمفرٹ ہے, اس کی بنیاد وہیں سے ہم گھر سے ہی شروع کرتے ہیں. بچے کے ساتھ جو کچھ ہم ڈیل کرتے ہیں, جیسے ہم اسے ٹریٹ کرتے ہیں, کچھ ٹائم کے گزرنے کے بعد اس کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جاتی ہے, انگراسڈ ہو جاتی ہے کہ میں ٹھیک نہیں کر سکتا, کیونکہ اسے بار بار یہی رسپانس اپنے والدین سے مل رہا ہے کہ تم یہ نہیں کرنا بیٹا, یہ کرنا ہے. تو اس طرح وہ پھر جو ہم بنیادی طور پہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ایسا سٹف تیار کر لیں کہ سوسائٹی میں جو بھی چیز چل رہی ہو وہ اس پہ لکھیں تو جیسے روبوٹ کی طرح اسے کرنا شروع کر دے. اچھا بزنس مین بن جائے, اچھا یعنی کوئی سوسائٹی میں ہر وقت اپنے مفادات کے تحفظ کرنے والا بن جائے. وہ اس طرح کی اپروچ ہم جو ہے نا اسے اس پہ انکراسٹ کر دیتے. وہ سٹف ہم تیار کر رہے ہوتے, ہم اس انداز سے بچوں کو ان کی گرومنگ ہونے نہیں دیتے کہ جس انداز سے اللہ پاک نے لامالا ہم کیا سکھا سکتے ہیں جنہیں خود پتہ نہیں ہے. ایک چیز اللہ پاک نے ان بلٹ کی ہے. اب ان بلٹ آپ لوگ مجھ سے زیادہ, چونکہ آپ لوگ مجھ سے ایک جنریشن آگے ہیں, آپ کا ویژن مجھ سے زیادہ بالیدہ ہے, میچورڈ ہے, چونکہ آپ لوگ آئی ٹی کے دور کے ہیں. میں یعنی چند ایک چیزوں کے علاوہ
میرا ذہن کمپیٹیبلٹی نہیں بنتی موبائل کے ساتھ، یعنی 2 4 5 چیزیں جو آتی ہیں مجھے وہی آتی ہیں. آپ لوگوں کا تو یہ مسئلہ نہیں ہے، چونکہ آپ یہ والی ساری چیز جو ہے نا آپ جینیٹیکلی لے کے آئے ہیں. وہ ایک ڈفرینس ہے آپ میں اور مجھ میں، جنریشن کا گیپ ہے. میں پچھلی جنریشن سے ہوں، میری کمپیٹیبلٹی اس کے ساتھ نہیں بن پا رہی، آپ لوگوں کی ہے. تو اب آپ لوگ اسے سمجھتے ہیں کہ یہ تو یہ ساری باتیں جو میں آپ کو، یہ رینڈم گفتگو ہے. بات ہے کہ یہ ایک شیئرنگ ہے، آپ بھائی کہہ لیں، بزرگ کہہ لیں، دوست کہہ لیں، جو بھی آپ کو، مقصد یہ ہماری آپس کی شیئرنگ ہے. میں کچھ بھی یہاں پہ ٹیچ کرنے کے لیے نہیں آیا، کچھ ایڈوائز کرنے کے لیے نہیں آیا. میں تو خود مقصد یہ ہے کہ میری زندگی کا اظہار ہے، جو ایمپٹینس ہے میرے اندر، اس سے یہ زندگی کا اظہار جو ہے نا یہ ہو رہا ہے لفظوں کی صورت میں. اب لفظوں کی صورت میں کیا ہوگا؟ بنیادی طور پہ میں یہ کوشش کروں گا کہ جیسے پرانے زمانے میں آگ جلاتے تھے نا بندے، تو یہ چیزیں تو دستیاب نہیں تھی. وہ پھر 2 پتھر لے کے نا ان کو آپس میں رگڑتے تھے، رگڑتے جب وہ اتنے ہیٹ ان میں آ جاتی کہ ایک خاص ہیٹ کی مقدار کے بعد، کوانٹٹی کے بعد، اس میں سے وہ چنگاری نکلتی تھی. اس چنگاری نے پھر آگ کی صورت اختیار کرنی ہوتی تھی. یہ بنیادی طور پر یہی کوشش ہوتی ہے جب ہم انٹریکشن کرتے ہیں کہ ہم اپنے اندر کو انلائٹن کرنا چاہتے ہیں. آپ باہر کیوں جانا چاہتے ہیں؟ مجھے آپ نہیں یہ بتا سکتے، اس بات سے مجھے انسپائر نہیں کر سکتے جی میں وہاں سے لاء کرنے جاؤں گا، میں فلاں سے. دنیا میں آج تک جتنی بھی دانش پروان چڑھی ہے وہ کسی یونیورسٹی میں نہیں چڑھی. وہاں پہ تعلیم ملتی ہے، علم دیا جاتا ہے. دانش کا یونیورسٹی کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے نا، جو سلیبس ہے انہوں نے پڑھا دینا ہے آپ کو، اس کے آپ کے ویژن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ویژن والی بات ہی نہیں ہے. تو اس کا تعلق، آپ کیوں جانا چاہتے ہیں پھر بہر؟ یعنی آپ کا ڈریم ہے ایک. اب آپ سوتے ہوئے بھی جہاز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، چلتے ہوئے بھی، گاڑی پہ بھی، ساری. مقصد کیوں آپ چلنا چاہ رہے ہیں؟ کیا مقصد یہ کہ دیکھیں یہ ٹوٹل یونیورس آپ کے اندر ہے. میں آپ کے جانے کی یہ جو لگن ہے نا، میں اسے بڑھا دوں گا. آپ اگر یہ سمجھیں کہ یہ کوئی ایسی بات ڈس اپوائنٹمنٹ کہ میں آپ کو آپ کے ڈریم سے دور کر دوں گا، نہیں، ایسا نہیں. ایسے بچہ خوبصورتی والی بات ہے کہ چائلڈ از دا فادر آف مین، میرے لیے آپ بچے ہیں. دیکھیں کوئی بھی بات ہے اس کو حل پتہ کیا کرے گا؟ آپ کی اویئرنیس کرے گی. آنکھیں چرانا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. جب تک آپ کسی چیز کو، ہر چیز کا حل کیا، ہر جو یہ جو خوف ہے، یہ جو ڈس ایز ہے، جو ڈسکمفرٹ ہے، یا جو لیک آف ریسورسز ہے، جو بھی مسئلہ ہے دنیا کے، آپ میں سے ہر ایک آدمی کے، خواہ وہ مسائل ہوں نہ ہوں، آپ کی خواہشات بھی آپ کے لیے مسائل ہیں، آپ کے ڈریمز بھی آپ کے لیے مسائل ہیں. وجہ یہ ہے کہ جس چیز نے آپ کو اپنے اثر میں لے لیا تو وہ آپ کے لیے مسئلہ ہے. یہ سارا یونیورس آپ کے لیے بنائے گئے، آپ اس کے لیے نہیں بنائے گئے. جب یہ اٹ از اے لٹل ٹرن آف یور پرسپیکٹو، یہ چھوٹا سا معمولی سا بدلاؤ ہے آپ کے پرسپیکٹو میں کہ یہ جو یونیورس ہے آپ کے لیے بنایا گیا، آپ اس کے لیے نہیں بنائے گئے. جب اس طرح کی تھنکنگ، یعنی یہ ادھر سے ادھر کا رخ کرنے کی بات ہے، اس کے بعد یہ ساری کہانی اور نظر آئے گی. پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ سب کچھ میرے لیے بنایا گیا ہے. تو وہ جو چیز آپ کے لیے بنائی گئی ہے وہ آپ کے لیے اس نے اپنی باہیں بھی کھولی ہوئی ہیں، وہ آپ کو ہر وقت ویلکم کر رہی ہے. وجہ اس کی جو وہ سائنز ہیں ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوتے. وجہ یہ کہ ہماری وہ جو سگنلنگ ہے، ہم ان کے ساتھ ہماری کمپیٹیبلٹی نہیں ہے، ہماری جو فریکوینسی ہیں وہ نہیں مل پا رہی ہوتی. آپ نے ایک بار ایزیوم کر لیا کہ یہ جو کچھ ہے یہ میرے لیے ہے، میں ان کے لیے نہیں ہوں. تو اس لیے اس کے لیے اتنا زیادہ پریشان ہونے کے لیے ضرورت نہیں ہے. ایک چیز آپ کی ہے، آپ کی دسترس میں، اس کے لیے آپ کیا پریشان ہوں گے؟ وہ تو ہے آپ کے پاس، آپ کی راج دہانی ہے، ملکیت ہے، آپ کی اونرشپ ہے، تو اس کے لیے کیا پریشان ہونا ہے؟ آپ کے آنے سے پہلے میں ایک جنرل ڈسکشن کر رہا تھا ان کے ساتھ، اپنے کلاس میٹس کے ساتھ. تو میں نے کہا کوئی ایسا مسئلہ جو ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے سب کا ایک جیسا یکجا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہے. تو مس نجمہ نے اس کو ڈکلیئر کیا، ڈسکرائب کیا لائک فیوچر ہمارا مسئلہ ہے، مطلب گڈ فیوچر. ہم اچھے مستقبل کی تلاش میں ہیں،
احسن بھی اچھے مستقبل کے لیے مطلب کوشش کر رہے ہیں. جتنے بھی یہاں پر ہم لوگ بیٹھے ہیں ایکسکلوڈنگ می، باقی یہ جتنے بھی ہیں یہاں پر، وہ کہہ رہے ہیں مطلب وہ ایزیوم کرتے ہیں کہ ہم مطلب جو ایفرٹ کر کے اچھے مستقبل تک پہنچ جائیں گے. جو سرکمسٹینشیلز ایشوز ہیں ہم فیس کر رہے ہیں، اکنامیکل ہے، کوئی بھی کرائسس ہیں، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ فیوچر کو ہم نے کیا سمجھا ہے، فیوچر ہوتا کیا ہے، اچھا فیوچر، اس بارے میں دیکھیں یہ جو فیوچر ہے نا، مستقبل کا ایسا سرمایہ ہے جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. فیوچر کے لیے جو جستجو ہے ایسے ہی ہے جیسے ابھی پل نہیں آیا اور آپ نے اس پہ چڑھنے کی پہلے کوشش شروع کر دی. فیوچر نام کی کوئی چیز اس یونیورس میں نہیں ہے. آپ کی زندگی میں کبھی فیوچر نہیں آئے گا. انہوں نے یہ بات دیکھیں آپ کل پہنچیں گے نا، وہ کل آپ کا فیوچر نہیں ہوگا، وہ آپ کا پریزنٹ ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو کوئی آپ کی لائف میں فیوچر نہیں ہے. آپ کا یہی لمحہ ہے جس میں آپ موجود ہیں. اب اس کی اگر اویئرنیس مل جائے، اویئرنیس کے لیے وہ پھر ایک ٹیکنیکل بات ہے، لیکن میں اس کے یہ جو سوال ہے نا، میں ذہنی طور پہ انہیں ایڈریس کرتا ہوں تاکہ یہ ایک اسپریچول وے میں بات کر رہا ہوں جس کا وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس انداز سے وہ بات مؤثر ثابت نہ ہو. ویسے تو اس کا بھی خیال نہیں کرنا چاہیے نا کہ اظہار ہے، مؤثر ہو یا نہ ہو. یہ بھی پھر وہی ذہن کا جو نا حربہ ہے جو وہ کرتا ہے. بات یہ کہ آپ لوگ کیوں باہر جانا چاہتے ہیں. میں نے ایک گزارش کی تھی کہ آپ کے جو بھی مسائل ہیں، جو جینون مسائل ہیں، جیسے کوئی وسائل کی کمی ہے، کوئی تکلیف ہے، بیماری، اس کے علاوہ جو آپ کے ڈریمز ہیں، میں نے کہا تھا کہ وہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو آپ جب تک دیکھیں اسے سمجھتے نہیں ہیں اس وقت اس کا کوئی سلوشن آپ کے پاس نہیں ہے. بات اس کو جاننے کی ہے، اس سے آگاہ ہونے کے لیے ہے. آپ یہ جتنے بھی لوگ باہر جانا چاہتے ہیں بنیادی طور پہ آپ وسعت چاہتے ہیں. آپ کی روح بے قرار ہونا چاہتی ہے، اس جسم کے پندار سے نکلنا چاہتی ہے. آپ میں سے جو بھی لوگ ہیں یہاں پہ اللہ پاک آپ سب کو لے جائے. مجھے آپ لکھ کے دے سکتے ہیں کہ وہاں جا کے آپ کہیں گے کہ ہماری زندگی کی کوئی خواہش باقی نہیں رہی. کوئی بھی نہیں. یعنی اب آپ بھاگ کے وہاں جانا چاہتے ہیں کہ اب یہاں پہ صاف سر ایک سادہ معاشرت ہے ہمارے پاکستان میں، وہاں پہ سادہ معاشرت نہیں ہے. سسٹم بالکل ڈیفرنٹ ہے. وہ زیادہ پیسفل لوگ ہیں، زیادہ خوبصورت لوگ ہیں ہماری نسبت. وجہ یہ ہے کم از کم سویلین رائٹس کو تو ان کی تو پہچان ہے، انسانیت کو ویلیو کرتے ہیں، پرندوں کو ویلیو کرتے ہیں، جانوروں کو ویلیو کرتے ہیں. ہمارے ہاں تو یہ چیزیں ناپید ہیں نا. تو آپ وہاں جب جائیں گے تو وہاں کی سوسائٹی، ابھی ایک ٹارگٹ ہے، پھر آپ کے سامنے بے شمار ٹارگٹس ہوں گے. ٹھیک ہے. تو آپ کی زندگی میں کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں ہوگا جب آپ ٹارگٹ لیس ہوں. ہر بار جو خواہش ہوگی پہلے سے زیادہ شدید ہوگی. اور پھر آگے کیا ہوگا؟ آگے آہستہ آہستہ لامحالہ ہر چیز جو ہے نا وہ اس کا سفر جاری ہے. تو ابھی آپ اپنے جو آئیڈیاز ہیں، جو خیالات ہیں، انہیں پرسو کر سکتے ہیں. آپ فزیکلی جنگ لوگ ہیں تو یہ خواہشات بڑھتی چلی جائیں گی، لیکن آپ کی یہ جو فزیک ہے، فزیکلی پھر آپ اس طرح موومنٹ کے قابل نہیں ہوں گے. اس وقت آپ کی دقت بڑھ جائے گی، کیونکہ ذہن تو اسی طرح ڈیمانڈنگ ہوگا جیسے آج ہے. اس وقت آپ اس کے لیے اس کے پرسوینس میں بھاگ نہیں سکیں گے. تو بات بنیادی طور پر دیکھیں یہ بیسک چیز ہے. جب تک اس چیز کی آ گئی، یہی کام ہے جو کرنے جا رہے ہیں آپ. ابھی ڈیفیکلٹ ہے، اسے آپ دیکھ لیں گے یہ خوبصورت آرٹ بن جائے گا. آپ کا وہاں جانا ایک عبادت بن جائے گا، پھول کی طرح کھلنا بن جائے گا. اس میں یہ مسائل نہیں ہوں گے جو آپ نے، مقصد یہ ہے کہ اپنے خود کے اوپر سوار کیے ہوئے ہیں. یہ آپ اپنے آپ کو، مقصد یہ ہے کہ دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ آپ کے اندر جو میں گزارش کر رہا تھا کہ کون یہ آبزرو کر رہا ہے. دیکھیں
یہ جو چیزیں ہیں نا، پہلی بات جو سمجھنے والی ہے، یہ ایک ڈیوائن پروگرام کے تحت چل رہی ہیں. ہم جب اسے ذہن کے ساتھ سوچتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اپنی سوچ کے ساتھ یا اپنے عمل کے ساتھ ان میں کمی یا بیشی کر سکتے ہیں. تو جب یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ڈیوائن پروگرام ہے اس میں کیا انسان تبدیلی پیدا کر سکتا ہے، اس ڈیوائن پروگرام کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ وہ ڈیوائن پروگرام ہے کیا. جب وہ اس پروگرام کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے آپ اسے سمجھ سکتے ہیں. آپ کی زندگی میں جتنے غیر ارادی کام ہوں، ان انٹینشنل ہوں، جس میں آپ کی پلاننگ نہ ہو، اور جو کوئنسیڈنسز ہوں، یہ سگنلز ہیں، یہ ڈیوائن آپ کے لیے سگنلز ہیں. یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو فطرت اور قدرت کس طرف لے کے جانا چاہتی ہے. چونکہ ہم ابھی تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے نا، ہم نے جو وائی فائی ہے اس کے سوئچ آف کیے ہوئے ہیں. وائی فائی کا سوئچ آف ہے تو ہم نے تو وہ سگنل جو مین ہمارا سورس ہے ہمارے اندر، آپ کی باڈی کیا ہے، دیکھیں آپ اپنی باڈی پہ غور کریں، جسے آپ اپنا آپ سمجھ رہے ہیں وہ آپ کا سر یاسر ہے. یہ اب خود کو یاسر سمجھ رہے ہیں تو یہ یاسر تو نہیں ہے، یہ تو ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہے. واہ، ٹھیک ہے نا. دیکھیں ان کی جو باڈی ہے 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، یہ سر ہے، قلب ہے یا ان کی روح ہے. ان کے اندر جو ڈرائیونگ فورس ہے اس باڈی کو چلانے والی، ذہن کو بھی وہی چلاتی ہے، قلب کو بھی وہی چلاتی ہے. وہ ڈرائیونگ فورس کون سی ہے؟ وہ سول ہے، آپ کی سپرٹ ہے، روح ہے، وہی ہے نا. وہی روح باڈی سے نکلتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ باڈی ڈیڈ ہو گئی. اب وہی باڈی ہوتی ہے جس کی ہر چیز ٹھیک ہوتی ہے. یعنی لوگ اسے عطیہ کا ڈونیٹ کر جاتے ہیں کہ یہ جی مرنے کے بعد فلاں چیز آپ فلاں بندے کو دے دیں. یعنی میڈیکلی ہر چیز فٹ ہوتی ہے لیکن چل نہیں رہی ہوتی. وجہ یہ ہے کہ اسے جو چلانے والی فورس ہے وہ بیچ میں سے نکل جاتی ہے. تو آپ مجھے بتائیں پھر تو یہ جو باڈی ہے یہ اٹ ہیز اونلی اے کاسٹیوم دیٹ ول بی چینج لیٹر اور سونر. یہ ایک کاسٹیوم ہے. جیسے آپ کپڑے چینج کر آتے ہیں تو آپ کو تو دقت نہیں ہے، جا کے چینج کر آتے ہیں، کل آپ چینج کر لیں گے. یہ روح ہے جس کا صدیوں کا سفر ہے. پچھلے دیار میں اس نے کون سا کاسٹیوم پہنا ہوا تھا ہمیں نہیں پتا. ہم اس دیار کے کاسٹیوم سے واقف ہے نا، یہ جو فزیکل فارم میں ہمارے سامنے موجود ہے. اب اصل تو یہ نہ رہی، یہ تو مٹی میں چلی گئی، ڈیکمپوز ہو گئی، باڈی ڈیکمپوز ہو گئی. اللہ نہ چاہے تو وہ ڈیکمپوز نہیں ہوگی، وہ ایک الگ بحث ہے. جو بات ہے مذہب کی وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جو نیچرل لاز ہیں ان کا کام ہے کہ جو کچھ ان کے اندر ہم ڈالیں گے تو وہ اسے ڈیکمپوز کرے گا. اس کے جو اجزائے ترکیبی ہیں اس میں وہ جو ترکیب ہے اسے منتشر کر دیں گے، اس ترکیب کو اس میں بے ترتیبی پیدا کر دیں گے، وہ منتشر ہو جائیں گے. پھر وہی جو چیز ہے وہ کسی نئے رنگ و روپ میں ابھر کے وہ دوبارہ سامنے. جب غالب نے کہا تھا کہ سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہا ہو گئیں. اس نے جب پھولوں کو دیکھا، گل و گلزار کو دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ پتہ نہیں کون سا جسم ہے جو اس پھول کی صورت میں بہہ رہا ہے. ورنہ دبے ہوئے کئی لوگ ہیں، ان میں سے چند ایک ایسی روح ہیں جسم ہے جو نکل کے. یعنی باڈی تو آپ کی، یہ باڈی آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب یاسر صاحب کی جو روح ہے یا آپ کی جو روح ہے، مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ روح ہی ہے یا شی ہے؟ روح کے متعلق جی کچھ بھی نہیں ہے. آپ بتائیں کیا کہہ رہی ہیں؟ ہی اگر ہم سوچیں تو ہمارے عام ذہن کے اس سے دیکھیں جو روح ہے نا، روح کو اگر اردو کے تناظر میں دیکھیں نا تو روح کو اسے تانیث میں کنسیڈر کیا جاتا ہے، اسے مذکر میں تصور نہیں کیا جاتا، میل نہیں اسے تصور کیا جاتا. لنگوسٹک میں اس سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسے جو نا روح جو ہے نا، اسے روح کے لیے جو مستعمل ہے وہ میل ہے، فیمیل ہے، جو یعنی اس کی جو پہچان ہے اردو کے ہے وہ. لیکن اردو کا سفر لغت کی، ہاں لغت کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، لغت کے حد تک بات. یہ سوال اس وقت کے جیوز نے
محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے یہ سوال اٹھایا تھا کہ روح کیا ہے، تو اللہ پاک بامر وحی یعنی وحی کی روشنی میں سرکار پاک نے فرمایا تھا کہ روح امر ربی ہے۔ اب جو امر ربی ہے مجھے یہ بتائیں کہ وہ ہی ہے یا شی ہے؟ وہ نہ ہی ہے نہ وہ شی ہے، جینڈر لیس ہے، ایڈنٹیفیکیشن لیس ہے۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف جو شعور ہے، کانشیسنیس ہے، یہ جینڈر کے ساتھ مربوط ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کی روح ہے، آپ کو سارا چلانے والی وہی روح ہے آپ کی۔ آپ میں سے روح کو سیپریٹ کر دیا جائے تو آپ کیا بچیں گے؟ یہ ایک ڈھیلا ڈھالا سا جیسے لباس ہوتا ہے نا پلاسٹک، وہ دوسرے والی کہیں جو فلیکسیبل، جیسے وہ فٹ بال کے اندر نہیں ہوتا وہ بلیڈر بولتے ہیں، پتہ نہیں کیا بولتے ہیں اسے، یہ ویسے بلیڈر کی طرح جو ہے نا یہ فیل ہونا شروع ہو جائے گا، یہ ویسے کاسٹیوم۔ تو باقی تو اس کی پروڈکشن ہے نا روح کی، اس آپ کی روح کی ہی وجہ سے یہ جو آپ کا ایٹم مالیکیولز، یہ جو آپ کا سارا سسٹم بنا ہوا ہے، نیورونز بنا ہوا ہے، جو اس وہی انرجی کام کر رہی ہے۔ اس نے دیکھیں نا ایک بالکل، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ انسان پہ ایک ایسا بھی دور تھا کہ جب اس کا نام و نشان تک نہ تھا، یعنی ذکر بھی نہیں تھا، یا پھر فرماتا ہے کہ ایک ڈراپ ہے انسان کی پہچان، یعنی ایک ڈراپ ہے۔ اب وہ ڈراپ کیا ہے؟ وہ بھی توانائی ہے، یعنی وہی توانائی اسے میوٹیٹ وہ ہوئی، اس نے وہ پروگریسو ہوئی، تو یہ فزیکل فارم میں وہ آ گئی۔ تو جو فزیکل فارم ہے یہ کیا ہے؟ یہ بائی پروڈکٹ ہے کس کا؟ روح کا۔ یہ باڈی بنیادی طور پہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ اضافت ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کی اصل کیا ہے؟ روح ہے۔ میں آپ کو آسان سے کر کے سمجھاتا ہوں۔ آپ کو پیاس لگی ہے بالفرض، یہ بوتل آپ کو نظر آ رہی ہے، بوتل کا یہ عکس نظر آ رہا ہے آپ کو، نظر آ رہا ہے نا؟ یہ دیکھیں، یہ نظر آ رہا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ میں سے کون سا آدمی ہے جو اس عکس کو اٹھا کے پانی اپنی پیاس بجھانے کی کوشش کرے گا؟ آپ لوگ کریں گے؟ دنیا کا کوئی آدمی کرے گا نہیں۔ یہ اس عکس ہے بوتل کا عکس، لیکن یہ عکس ہے، اس کی اوریجن کون کیا ہے؟ اس کی اوریجن یہ بوتل ہے۔ اگر آپ نے پیاس بجھانی ہے تو اس سے جڑیں گے۔ یہی مثال آپ کی روح کی ہے، آپ کی باڈی اسی عکس کی طرح ہے۔ اب عکس سے آپ کیا رجوع کر سکتے ہیں؟ اصل ڈرائیونگ فورس تو یہ جو شعور ہے نا، یہ آپ کے ذہن کا شعور نہیں ہے۔ شعور ذہن کا شعور کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کے قلب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، صرف آپ کی وہی بینگ ہے۔ شعور اسی کا ہے، اسی کے پاس وہی یہ سب کچھ اوپر بھیج رہی ہے۔ آپ کے جسم سے وہ اپنی زندگی کا تجربہ کر رہی ہے آپ کی روح۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ سایہ ہے، اس کا عکس ہے، اس کی اوریجن کوئی بھی نہیں ہے۔ اسے کوئی بھی عام سے عام فہم رکھنے والا آدمی بھی اسے یہ نہیں کہے گا کہ یہ اصل ہے۔ ہر آدمی نے یہی کہنا ہے کہ یہ اس کا سایہ ہے۔ اسی طرح آپ کی باڈی آپ کی روح کا سایہ ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ جس کو آپ نے باڈی سمجھا ہوا ہے اور اسی باڈی پہ ساری ایڈنٹیفیکیشن کی بلڈنگ کھڑی ہے آپ کی، جب وہ ہے ہی نہیں تو آپ کے جو خواہشات، آپ کے ڈریمز ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے پھر؟ یا تو آپ کہہ دیں کہ آپ کی باڈی سب کچھ ہے، یہ کچھ بھی نہیں۔ آپ سائنٹیفکلی یعنی یہ دیکھیں، دیانتداری کا تقاضا یہ ہے، یا میری نفی کریں، یا مجھے لاجیکلی مجھے آپ گائیڈ کریں کہ نہیں سر ایسے نہیں ہے، ایسے ہے۔ اگر ایسے ہی ہے کہ یہ جسم جا کے ڈیکمپوز ہو جائے گا، اس میں سے روح ٹرانسمائگریٹ کر جائے گی، برزخ میں چلی جائے گی، اگلے دیار میں چلی جائے گی، تو جب یہ اس چیز کو آپ نے 100% سن لیا، سمجھ لیا، جان لیا اور نتیجے پہ پہنچ گئے، تو کیا آپ اپنی زندگی میں اس جسم کو عکس سمجھیں گے؟ اپنے آپ کو عکس سمجھیں گے؟ آپ نہیں سمجھیں گے۔ اور یہیں سے آپ کے تمام مسائل کی شروعات ہوتی ہے کہ ایک سامنے نظر آنے والے سچ کو بھی آپ سچ جان چکے ہیں، مان چکے ہیں، لیکن اس کے ساتھ آپ اپنے آپ کو کمپیٹیبلٹی بنانے کے لیے، اس کے ساتھ آپ مطابقت ہم آہنگی بنانے کے لیے اسے تیار نہیں ہیں۔ تبھی تو پیاس نہیں بجھتی کیونکہ ہم عکس کو اٹھا کر پانی پینے کی کوشش۔ بس یہ جو بنیادی، چونکہ آپ اسی چیز سے رجوع کر رہے ہیں، آپ یہ جتنی بھی آپ کو میں نے گزارش کی کہ یہ آپ کے تعارف ہے، آئیڈینٹیفیکیشن ہے۔
آپ کا مائنڈ ایڈنٹیفیکیشن کے بغیر کام نہیں کر سکتا، ورنہ یہ آپ ایک ہرس ہو ایک وہی اللہ نور السماوات والارض، قرآن حکیم میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، روشنی ہے. تو ویسے بھی یہ مادہ تو اب ہمیں سائنس بھی بتاتی ہے کہ اٹ ہیز بین سائنٹیفکلی پروون کہ یہ جو مادہ ہے یہ وجود نہیں رکھتا. ٹھیک ہے، اب وہ کہتے ہیں یہ کوانٹم فیلڈ میں آپ دیکھیں تو کوانٹم فیلڈ میں کیا ہے جی، وہ ایک کویکس ہیں، ان سے جو ہے نا یہ لائف جو ہے نا وہ چل رہی ہے. وہ ہے کیا؟ نتھنگنیس سے پیدا ہو رہی ہے. ہم اسے عدم کہتے ہیں کہ کچھ نہ ہونا. دیکھیں اب یہیں پہ بلیورز اینڈ نان بلیورز کی تقسیم ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں جی نتھنگنیس سے یہ کائنات، اب جو جدید فلسفی ہے، تھیوری ہے کائنات کے تخلیق کے متعلق، وہ کہتے ہیں، اب جو نان بلیورز ہیں وہ کہتے ہیں جی نتھنگنیس سے یہ دنیا پیدا ہوئی. ان سے پوچھا جائے کہ نتھنگنیس کیا ہے، نتھنگنیس کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کا نہ ہونا. ہم کہتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جو نہیں ہے. جو چیز آپ کہتے ہیں نہیں ہے وہی خدا ہے. جو نتھنگنیس ہے نا اسے ہم عدم بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ ساری جو دنیا ہے یہ اس کے شعور ربانی میں، مالک کے ویژن میں، یہ ساری کائنات اللہ میں بستی ہے. تو جب دیکھیں آپ ہے نہیں، اب یہ بات آپ دیکھیں، یہ کوئی روحانی کوئی میں آپ کو بات نہیں بتا رہا، یہ سائنٹیفکلی آپ سے بات کی ہے. کسی کے ساتھ جا کے بات کریں گے تو جب آپ ریسرچ کریں گے تو اسی نتیجے پہ پہنچیں گے کہ آپ کی باڈی جو ہے یہ اٹ از اے ریفلیکشن آف یور انر بینگ. یہ آپ کی جو اندر والی روح ہے اس کی ریفلیکشن ہے. تو ریفلیکشن کے لیے تردد کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ نہیں. واہ واہ واہ. جب تردد نہیں رہ جاتی. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کے ڈریمز ہیں، ان میں سے کتنے ڈریمز آپ کے روح کے اور کتنی اس ریفلیکٹڈ باڈی کے ہیں؟ سارے ریفلیکٹڈ باڈی میں. تو ان کے لیے پھر پریشان ہونا کیسا؟ واہ واہ واہ. اس سے یہ مراد نہیں کہ آپ یعنی یہ جو آپ کا عمل ہے نا یہ زندگی کا اظہار ہے. آپ کا یہاں پہ بیٹھنا عبادت سے کم نہیں ہے، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ یہ آپ کی روح کا اظہار ہے. آپ کی روح نئے نئے تجربے سے گزرنا چاہتی ہے، یہاں آنا چاہتی ہے، یاسر جی سے انٹریکشن کرنا چاہتی ہے، ایک دوسرے کو ملنا چاہتی ہے، اپنی یعنی وسعت کے لیے، انفینٹ انٹیلیجنس کے ساتھ رابطے کے لیے آئلز کرنا چاہتی ہے، ٹیک آف کرنا چاہتی ہے UK کے لیے، امریکہ کے لیے. یہ آپ کی روح وسعت چاہ رہی ہے. واہ واہ واہ. آپ کی باڈی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، باڈی تو کپڑے ہیں. واہ واہ. اب جب آپ اس انداز سے دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ کی سول ہے جو آپ کو ایسے لے کے جا رہی ہے. تو آپ کا یہ جو جانا ہے پھر آپ کا تردد نہیں ہے، یہ تو پھر خوبصورت کام ہے. واہ واہ. دیٹ از آلریڈی ہیپننگ. مقصد یہ ہے کہ اس میں یو آر نائدر گوئنگ ٹو ڈوئنگ اور انڈوئنگ اٹ. آپ نہ کچھ کرنے جا رہے ہیں اور نہ کچھ ختم کرنے جا رہے ہیں. اٹ از آلریڈی ہیپننگ. یو آر اے بینگ رادر دین ڈوئنگ. آپ ہستی ہیں، آپ ڈوئنگ نہیں ہیں. ڈوئنگ کیا ہے؟ آپ کی ہستی کا اظہار ہے. جو آپ کی ہستی ایسے چاہ رہی ہے